جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فری تھنکر جی، جو کہ پاکستان سے ہے۔ آپ کا سواگت ہے، آپ کا ویلکم ہے فری تھنکر جی اس اسٹریم پر۔ سلام بھائی، دونوں پر سلام بھائی، سچ والا بھائی، ساحل بھائی، وعلیکم شکریہ السلام۔ وعلیکم اسٹریم پر لینے السلام۔ کا۔ میرا نام فہد ہے، پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اصل میں، تو یہ بات جی یہ بڑی مجھے انتظار تھا، اور شکریہ آپ نے اس ایونٹ کو منعقد کیا کہ جی ہم ایک دوسرے کو جان سکیں زیادہ۔ تو میں نے سچ والا بھائی کا سوال سنا تھا کہ قتال کس کے خلاف ہوگا، کفر و شرک کے خلاف ہوگا، یا ظلم و عدوان اس کے خلاف ہوگا، جبر کے خلاف۔ تو جی اب قتال جو ہوگا وہ کفر و شرک کے خلاف نہیں ہوگا، جرم اس کے خلاف ہوگا، چاہے وہ مسلمان کرے یا کافر کرے، اور چاہے وہ کافر پر کرے یا چاہے مسلمان پر کرے۔ تو ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اگر کہیں بھی ہو رہا ہے ظلم، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ ایتھسٹ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، تو ایز اے مسلم، ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف اللہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیزوں کو بلا طاق رکھ کے وہ اس چیز کو کیا نام ہے اس کے خلاف جہاد کرے، اور اس بات پر نہیں کرے کہ کون کافر ہے کون مشرک ہے۔ اب اس بات کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا، یہ اب اللہ فیصلہ کرے گا۔ وہ جو قرآن کی آیات جن میں بیان کیا جاتا ہے قتال کا، اور جہاں ملے قتل کر ڈالو، اور سر سے جدا کر دو اور مارو، وہ اصل میں ایک خاص پیریڈ کے لیے تھی آیات، اور اس آیات کو ایکسپلائٹ کیا ہے ہمارے جو جس طرح کے فاتح آئے، جنہوں نے جبرن اپنی جس طرح کے اسپین کو اور یورپ کے کچھ علاقوں کو اور دوسرے علاقوں کو حکومت کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان آیات کو مسلمانوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ان آیات کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ ان آیات کا تعلق اس وقت تھا جب حضور پاک کا اتمام حجت ہو چکا تھا، جب حضور پاک نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نبی ہوں، نشانیاں پوری ہو گئی تھیں، اور لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ اور جب 23 سال کا عرصہ ختم ہو گیا، تو پھر حضور پاک نے کہا کہ جیسے دوسری اقوام پر عذاب اللہ کا آتا تھا، تو یہ عذاب مسلمانوں اور مومنین کے ذریعے ان پر نازل کیا گیا، جو وہ لوگ، صرف وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو، مطلب اس علاقے میں جو سعودی عرب کا علاقہ تھا، عرب کا علاقہ تھا، اور جہاں تک حضور پاک نے اپنے خطوط وغیرہ بھیجے تھے، ان علاقوں کو صرف تھا اتمام حجت ان پر ہوا تھا، کیونکہ اب اگر آپ ابو سفیان اور ہرکلیس کی جو گفتگو پڑھیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ یہودی بھی یہ کہتے تھے، لیکن انہوں نے کیوں انکار کر دیا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح اہل مکہ کو بھی اس بات کا عمل پتہ تھا، جس طرح قرآن میں کہا گیا کہ چاند شک ہو گیا اور ساری قیامت نزدیک آ گئی، ہر چیز جب واضح کر دی گئی، ختم نبوت کا جو اتمام حجت تھا وہ ختم ہو گیا، اور لوگوں نے پھر بھی مان سے انکار کر دیا ضد و حد درمی میں، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور وہ صرف ان لوگوں تک محدود تھا۔ اگر کوئی بھی مسلمان یہ کہے کہ میں اسلام کی بیس پر کفار کے علاقوں کو فتح کروں گا، یا کسی ہندو یا کافر کو مارنے کی کوشش کروں گا، تو وہ سرعین غلط کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ وہ اب کسی کو حق نہیں کہ وہ ورنہ پھر اسلام امن کا دین رہتا ہی نہیں ہے اگر اس بات پر کہا جائے تو۔ ٹھیک ہے اگر فہد جی بھائی، ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی۔ آپ کو اپنی بات جو ہے تھوڑی تھوڑی رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں فلو، ایک ساتھ بہت ساری بات آپ کو نہیں بتانا ہے۔ اور ایک فارمیٹ جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، اور جب سچ والا جی بات کریں گے تو آپ کو ان کے بیچ میں نہیں بولنا ہے۔ اور دوسری بات جی جی یہ جی اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی بات شارٹ میں رکھنا ہے، یعنی کوئی اگر ایک سوال کیا گیا ہے تو اس کو آپ کو کور کرنا ہے۔ اگر آپ ٹاپک سے ہٹ کر اگر کوئی بات کریں گے تو میرا یہ اختیار ہوگا کہ میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، ٹھیک جی، ہے؟ میں نے ٹاپک کے علاوہ بات نہیں کی شاید، اگر میں نے کچھ میں کیا آپ بات پہ ویسے۔ نہیں، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ اگر بیچ میں بات جب چلے ہاں گی ہاں اور اگر کوئی جی جی، ٹاپک سے ہٹ کر بات کرے گا تو میں اس کو میوٹ کر دوں گا۔ بس نہیں جی آپ کو جی جی یہ دھیان بالکل، رکھنا ہے کہ آپ جب سامنے والا بات کر رہا ہے تو آپ کو بیچ میں نہیں بولنا ہے، جی بالکل میں ٹھیک نہیں ہے؟ بولوں گا، وہ تو جی اداب کے خلاف ہے، مجلس کے اداب کے خلاف ہے، بالکل۔ بہت شکریہ اچھا، آپ کا۔ ہمارے فہد بھائی سے میں جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی جی سچ سچ والے والے بھائی، جی۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی اچھا، دیکھیے جناب، یعنی قرآن میں جو بھی احکام اور بیانات آئے ہیں وہ کیا آج کی تاریخ میں انویلڈ ہیں؟ قتال اور اس حوالے سے بھی جہاں پر چاہے قتل کر دو، اور جب طاقت نہیں میں آ نہیں جاؤ نہیں تو ان نہیں، پر ذرا قبضہ سنیے، کرو۔ نہیں نہیں، دیکھیں یہاں بات قبضے کی نہیں ہو رہی۔ میں جو ناپ تول کے آپ سے سوال کروں گا تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے سوال کا بھی آپ اسی انداز میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل۔
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قتل و قتال، جہاد و جدال جرم و ظلم کے خلاف ہونا چاہیے یا کفر و شرک کے خلاف ہونا چاہیے؟ جرم و ظلم کے خلاف ہونا چاہیے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ قتل و قتال، جہاد و جدال صرف جرم و ظلم کے خلاف ہی ہونا چاہیے، ٹھیک جی ہے؟ بالکل، وہ یعنی جی آپ یہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی سمجھتے میں ہیں نا؟ سمجھتا ہی نہیں جی، میں سمجھتا نہیں، میں بلیو کرتا ہوں اس چیز پر۔ اچھا اچھا، تو جی کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں ایسے آئی ہے؟ جی بالکل ایسی ہی آئی ہے۔ اچھا، تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ ظالمین اور مجرمین کیا پورے قرآن میں اقتلوا الظالمین اور جاہدوا المجرمین کے الفاظ آئے ہیں؟ کائنڈلی اس کی ٹرانسلیشن بتا دینا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ظالمین دیکھیے اور کہ ظالمین کو قتل کرو، مجرمین سے جہاد کرو، کیا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں؟ پورے قرآن میں؟ بھائی مجھے، میں جس طرح میں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے نا، اس میں صرف نہیں یہ نہیں، کہا دیکھیے گیا ہے کہ دیکھیے، جو نہیں نہیں، ظلم، یہاں میں نے اور جو ہے آپ نے کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی، آپ یہاں قرآن کو اور اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی میں آپ سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا قرآن میں ظالموں کو قتل کرو اور مجرموں سے جہاد کرو اس بات کا حکم یا اس بات کا جو ہے کہیں اس طرح کا اعلان ہوا ہے؟ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جہاں ظلم نہیں، ہوگا۔ اسلام نہیں، دیکھیے فی الوقت یعنی برائے مہربانی میری بات پر غور سے سنیے، کیونکہ ہاں دیکھیں آپ کہہ رہے کہ ہیں کہ بات کہیں یہ دیکھیں، میں اس وقت قرآن کے ٹیکسٹ پر جو ہے بات کر رہا ہوں، جی جی ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام کو سمجھنے یا اسلام کی بات کرنے کے لیے پرائمری سورس صرف اور صرف قرآن کا ٹیکسٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم دوسری باتوں کی طرف آئیں گے، پہلے ہم قرآن کے ٹیکسٹ پر جو ہے غور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی میں آپ سے پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ پورے قرآن میں کیا ظالموں اور مجرموں سے قتال اور جہاد کا حکم آیا ہے؟ جی جتنا مجھے پتہ آیا ہے۔ کہاں ہے؟ ذرا ایک آیت کا جو ہے ذرا بتا دیجئے، پورے قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس میں ظالموں سے قتال اور مجرموں سے جہاد کا حکم ہے پورے قرآن میں؟ بھائی آپ ایک میں بات کر سکتا ہوں؟ جی، آپ قرآن کو کس طرح سمجھیں گے؟ مطلب نہیں آپ دیکھیے، قرآن کو نہیں صرف ایک لفظ جو دیکھیے، ایک لفظ لکھا ہوگا وہ نہیں سمجھیں میرے گے، یا بھائی، قرآن کی نہیں دیکھیے ایک میرے بھائی، ایک چیز اور واقعات کو انٹرپریٹ کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیے، یہاں انٹرپریٹ میں بالکل نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف ایک واضح سوال کر رہا ہوں، میرے سوال میں کوئی گول گھماؤ والی بات نہیں ہے، میں صرف آپ سے کلیئر کٹ سوال کر رہا ہوں، کیا پورے قرآن میں کہیں بھی ظالموں اور مجرموں سے قتال اور جہاد کا حکم یا اعلان کہیں ہے؟ بھائی ظالموں اور اس کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ایک لفظ بتایا جائے؟ یعنی میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو بدل دیتے ہیں، میں اپنی بات واضح آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ظالموں اور مجرموں سے قتال اور جہاد کا حکم کہیں قرآن دیتا ہے؟ قرآن اس چیز کا جتنا مجھے پتا ہے وہ اس چیز کو، اس کا سینس دیتا ہے، اس چیز کی بتاتا ہے کہ آپ سینس نے کی کیا بات نہیں کر کرنا رہا ہے۔ ہوں، دیکھیں یہاں سینس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں میں اپنی سوچ یا میں اپنی سمجھ یا آپ اپنی سمجھ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے جی سامنے قرآن کا ٹیکسٹ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ میں اسی ٹیکسٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، یا میری سمجھ آپ کی سمجھ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ظالموں اور مجرموں کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ بار بار جو ہے دکھا سکتا ہوں کہ کفار اور مشرکین کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم بار بار آیا ہے۔ ہاں تو وہی تو میں نے یہ بیان اس کیا ہے نا۔ بات کی دلیل ہے کہ قرآن اصل میں مشرکوں اور کافروں کے خلاف جہاد اور قتال کو جو ہے جاری رکھنا چاہتا ہے، نہیں وہ جاری نہیں جبکہ رکھنا وہ اس چاہتا۔ کا کوئی حکم جو ہے، یعنی جبکہ پورے قرآن میں ظالموں اور مجرموں کے خلاف قتال اور جہاد کا کوئی ایک بھی حکم نہیں پایا گیا۔ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مشرکین اور کافروں کے خلاف جہاد ہے وہ اس اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھا۔ کہاں بتائیے ذرا جو ہے، مطلب پورے قرآن میں ذرا یہ بتائیے کہ جہاں پر کفار اور مشرکین کے جو ہے کے خلاف جہاد اور قتال کا حکم آیا ہے وہ صرف اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہے، ذرا مجھے کوئی ایک آیت میں بتا دیجیے، صرف ایک آیت۔ بھائی آیت سے نہیں، وہ عمل سے پتہ چلے گا نا وہ کیا ہوا ہے اس نہیں کے بھائی، بعد۔ دیکھیں چاہے عمل سے ہو یا آیت ہو، یعنی اس کی جو ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے کہ جو ہے وہ آیت صرف اسی وقت کی تھی، آج نہیں ہے۔ اگر وہ تمام آیات صرف اسی وقت کے لیے تھیں تو آج ان کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں، پھر آج کیوں ہیں؟ وہ آیات اس لیے تھیں کیونکہ وہ اس دور کے لیے تھی نا، اس دور کے کس بارے میں دور کے لیے ہم تھیں؟ بتایا گیا۔
کیا قرآن کہیں کس دور کا جو ہے جو کافروں اور وہ کافروں میرے بھائی میرے آپ بھائی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات صرف اسی دور کے لیے تھی. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیات صرف اسی دور کے لیے تھی، اس بات کی وضاحت خود قرآن کہاں کرتا ہے؟ کہاں کرتا ہے؟ ذرا بتائیے. وہ حکم دے رہا ہے اس دور میں اس وقت کو. اس دور کا میرے بھائی، یہ اس دور کی بات قرآن کر ہی نہیں رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ قرآن ساری یعنی ہر زمانے کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے. نہیں، آپ ایک طرف ایتھسٹ بنتے ہیں اور ریزننگ والی بیس پر بنتے ہیں، سائنٹیفک بنتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک چیز قرآن ساری چیزیں خود بتاتا چلا جائے. عمل سے پتہ چلے گا حضور پاک کے، عمل سے پتہ چلے گا کون حضور پاک ہے؟ صحابہ کے. حضور پاک کون ہے؟ حضور پاک جس پر قرآن نازل ہوا ہے. کس نے کہا کہ جو ہے آپ کے حضور پر قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن کہاں بتاتا ہے یہ بات؟ اچھا پورا سچ والا قرآن جی، یہ کہاں بتاتا ہے کہ جو ہے آپ کے حضور کے جو ہے پر جو ہے قرآن نازل ہوا؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ بات جو ہے اس زمانے کے لیے؟ جی بولیے. ہاں ایک منٹ. ہاں تھوڑا میں ادھر ہے نا فہد بھائی سے یہ بولنا چاہوں گا کہ فہد بھائی جو پہلا سوال آپ سے یہ تھا کہ قتل و قتال جو ہے یا جہاد جو ہے وہ مجرموں پر ہوگا یا پھر یعنی کس بنیاد پہ ہوگا؟ کوئی مجرم ہے اس کی بنیاد پہ، ظلم کی بنیاد پہ ہوگا، یا پھر ایمان اور کفر کی بنیاد پہ ہوگا؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ ظلم کی بنیاد پہ ہوگا. تو آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر ظلم کی بنیاد پہ ہوگا تو کوئی ایک آیت قرآن سے بتائیے جہاں پہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ مجرموں کے ساتھ آپ جہاد کرو یا قتال کرو. تو اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا ہے کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس سے آپ سمجھے کہ مجرموں کے ساتھ ظلم کرنا ہے اب آج کی تاریخ میں کفر اور ایمان کے بنیاد پہ قتال نہیں ہوگا یا قتل نہیں ہوگا. تو یہ اس کی دلیل آپ نے ابھی تک نہیں دی ہے قرآن سے. پہلے آپ اس کو جو ہے نا وہ قرآن سے پہلے ایک بار ثابت تو کریے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ظلم کی بنیاد پہ قتل و قتال ہوگا. یہ قرآن میں آپ نے بولا ہے تو کہاں ہے وہ آپ بتا دیجئے نا تاکہ سمجھ میں آئے لوگوں کو. جی سن رہے فہد بھائی؟ فہد بھائی آپ سن رہے؟ فہد بھائی کی آواز کسی کو آ رہی ہے کیا؟ نہیں مجھے تو نہیں آ رہی. جی شاید وہ چلے گئے. نہیں اسٹریم میں تو دکھ رہے ہیں وہ اسٹوڈیو میں، اور اسٹریم میں بھی ہے. جی آ رہی. جی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے کیا سوال کیا آپ سمجھے میری بات؟ جی میں سوال کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں پہلے کیا اس کا لکھا ہوا جواب ہے دے کہ دیجئے. یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہتا ہوا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کس کہہ رہے ہیں بنیاد کہ پہ آپ ظالموں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو صحیح حدیث ہیں اور اس کے بعد حضور پاک کا جو طرز عمل ہے اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. تو مطلب قرآن میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے، یعنی اس کا ذکر کدھر نہیں ہے؟ جو اصل چیز تھی جس کی بنیاد پہ جہاد اور قتل و قتال ہونا چاہیے تھا وہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا. حالانکہ جو لوگ قتل و قتال آج بھی جاری رکھ رہے ہیں وہ اس آیتوں کی بنیاد پہ ہی وہ لوگ یہ سب ہنگامہ کر رہے ہیں. تو کیا اللہ کو نہیں چاہیے تھا کہ جو اصل چیز ہے ظلم کے خلاف قتل و قتال ہونا چاہیے تھا، اس کو واضح کر دیتا قرآن میں؟ کیونکہ یہ مرتے دم تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے قرآن ہے. اگر اس اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتا تو آپ کی بات سمجھ میں آتی کہ ٹھیک ہے مشرکوں کے لیے تھا، وہ ٹائم کے مشرکوں کے لیے تھا، لیکن قرآن تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. تو اللہ اتنی بڑی چیز کیسے بتانا بھول گیا یا انہوں نے اللہ نے نہیں بتایا؟ یہ بتائیے آپ. اور پھر یہاں ایک بات یہ بھی ہے ساحل کہ قرآن یہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ قتل و قتال جہاد وغیرہ صرف اسی زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے نہیں. ایسا کہیں بھی نہیں کہتا. یہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے سچ والا جی، یہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے. پہلے ایک تو کلیئر ہو جائے کہ وہ جو اتنا بڑا جو انہوں نے دعویٰ کیا، اور حالانکہ قتل و قتال جو ہے وہ ظلم کی بنیاد پہ ہی ہونا چاہیے تھا. جی. اور ظلم کا بھی لیول دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو سیدھا قتل کر دو. تو اتنی بڑی چیز اللہ بتانا کیسے بھول گیا؟ ایک جگہ بھی یہ آیا ہے کہ اقتلوا الظالمین، کہیں ایک جگہ بھی اگر یہ آیت کے لفظ آیا ہو کہ اقتلوا الظالمین؟ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اقتلوا الظالمون اور اقتلوا المجرمون نہیں آیا، یہ والی بات نہیں آئی، جی، تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ اے لوگو اللہ کی بندوں پر ظلم نہ کرو، یہ کہا نہیں گیا؟ نہیں. دیکھیے یہاں بات قتل اور جہاد کی ہو رہی ہے. نہیں، قتل و جہاد کی ہو رہی ہے نا. قرآن میں جب وہ کہتا ہے ظلم کرنے سے روکتا ہے قرآن میں کافروں اور مشرکوں سے قتل و قتال کا، جہاد و جدال کا بار بار حکم آیا ہے، جبکہ ظالموں اور مجرمین کے خلاف قتل و قتال کا کوئی ایک جگہ بھی حکم نہیں. وہ اس لیے ایک جگہ بھی ہے تو بتائیے آپ. کیونکہ جہاد جو بعد میں جہاد ہوا وہ مدینہ میں جانے کے بعد ہوا، اور اس مدینہ کی مکہ کی بات نہیں ہو رہی، میں بات کر رہا ہوں قرآن کی جو ہے ٹیکسٹ کی. نہیں، سائنٹیفک بندے ہیں نا، قرآن کے ٹیکسٹ میں میرے بھائی کیا ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں. آپ میرے بھائی جی، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم. میرے سامنے قرآن کا ٹیکسٹ ہے.
قرآن کے بھائی ٹیکسٹ میں بار بار کفار اور مشرکین کے خلاف قتل و قتال کا حکم ہے، لیکن ظالموں اور مجرمین کے خلاف قتل و جہاد کا حکم کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اگر ہے تو ذرا مجھے بتائیے۔ مسلمانوں کو قرآن میں نہیں کہا گیا کہ ظلم سے روکو، حد سے روکو، اور ظلم نہ کرو، اور ظلم کرنے والے کو بھی روکو؟ قتل و قتال کی بات کر رہا ہوں، قتل و قتال، جہاد و جنگ و جدال کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، جب ظلم روکا جائے گا تو کس سے روکا جائے گا؟ میری بات سے روکا جائے گا؟ اور مشرکین کے خلاف قتل و قتال، جنگ و جدال کا حکم ہے نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ آپ کسی اور چیز کی طرف چلے جا رہے، آپ ایتھسٹ ہیں یا آپ ایک؟ میں اپنے ایگزیکٹلی میں 100% اپنے ٹاپک پہ ہوں میرے بھائی۔ نہیں، آر یو ایتھسٹ؟ میں اپنی ٹاپک سے ایک منہ نہیں ہٹا۔ نہیں، آر یو آر ایتھسٹ آن دا بیسڈ آف ریزن، اور آر یو آر ایتھسٹ آن دا بیسڈ آف رٹا؟ نہیں، آپ جو ہے صاف صاف کہیے کہ جو ہے ظالموں اور مجرمین کے خلاف آپ کا یہ جو ٹاپک ہے، قرآن میں قتل و جہاد کا حکم نہیں ہے۔ صاف صاف آپ کہیے اپنے لفظوں میں۔ مجھے تو اگر ہے تو بتائیے، آپ کسی ایک جگہ ہے تو مجھے بتائیے۔ فہد بھائی یہ جو ساحل بھائی میری بات سنیں، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز لکھی ہو، آپ مجھے بتائیں، مجھے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک چیز طرح نہیں لکھی گئی، لیکن جب یہ کہا گیا کہ ظلم نہ کرو، ظلم سے روکو، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کے بندے برابر ہیں، یہ بات ہوئی گئی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام مجرم کے خلاف قتل و قتال کا حکم نہیں ہے، لیکن مشرک اور کافر کے خلاف قتل و قتال کا حکم بار بار آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قتل و قتال کرتا ہے مشرکین اور کافروں کے خلاف۔ آپ کو اتمام حجت کا پتہ ہے؟ اتمام حجت کا قرآن سے آپ کا دعویٰ جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یا تو آپ صاف صاف یہ کہیے، کوئی ایک آیت بتائیے نا، کوئی ایک آیت بتائیے، آپ کوئی ایک آیت، جبکہ میں قتل و قتال جو ہے کفر و شرک کے خلاف۔ آپ ایک سٹریم شروع کرتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں اچھا ایک منٹ، کہاں کہہ دی میں نے بات؟ ایک منٹ فہد بھائی، آپ کے پاس قرآن کا حوالہ ہے کیا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بول میرے پاس ہے، اللہ نے کدھر؟ میرے پاس ہے، میرے پاس ٹھیک ہے، آیت پڑھیے آپ، میرے پاس ہے آیت پڑھیے، آیت پڑھیے۔ نہیں، آپ سائنٹیفک ریزن جو آپ آر یو ایتھسٹ؟ ایتھیسٹ ہم ہے نہیں ہے، اس سے اس نہیں، آپ ایتھسٹ ہیں؟ نہیں، آر یو ایتھسٹ؟ آر یو ایتھسٹ اور آر یو جسٹ اگینسٹ اسلام؟ مجھے یہ بتائیں، آر یو ایتھسٹ اور جسٹ اگینسٹ اسلام؟ ہم اسلام ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جواب مل گیا۔ اب آپ اس ٹاپک سے بات کریے۔ آر یو ایتھسٹ اور آر یو جسٹ اگینسٹ اسلام؟ آر یو آپ ریزن کی بیس پر بات کریں گے؟ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، نہیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کو یہ بتاتا کہ آپ نے یہ انگلی پکڑنی ہے، آپ نے اس طرح روڈ کراس کرنا ہے، یہ زیبرا کراس ہے، آپ کو اس طرح پار کرنا ہے، یہ پانی ہے، اس پر آپ نے اس طرح بل بنانا ہے۔ آپ یہ اسلام میں چاہتے ہیں، اس طرح اسلام آپ کو بتائے؟ آپ یہ بتائیں، یہ پرندہ ہے، یہ اوڑا ہے، اس کے اتنے پارا ہیں، یہ اوڑا ہے، ہاں اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے پار لکھا ہوا ہے؟ یہ پرندہ تو ایسے ہی آ گیا ہے۔ فہد بھائی، ہم آپ کو اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دے رہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں، لیکن سوال کیا ریزن میں اس اسٹریم اس لیے آیا کہ آپ ایک ریزن بیسڈ لوگ ہوں گے، آپ ریزن پر بات کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام یہ بتائے کہ یہ پانی ہے، اس کو اس طرح ڈالنا ہے، اس چیز میں اس کو اس طرح ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ظالمون اور مجرمون والی بات بتا دیں، جب اسلام پیٹ پیٹ کر کہہ رہا ہے، جب ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، ایک سیانہ بندہ، وہ کس طرح بات کرتا ہے، وہ آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ ہر کوئی اس پر ہائے ہائے۔ تھوڑا رک جائیے آپ فہد بھائی، آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں کیا کہ قتل و قتال جو ہے وہ ظلم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ آپ کا یہ دعویٰ تھا؟ جی ہے، اب ہوگا اس دور میں۔ سنیے نا، تو آپ پہلے یہ جو ہے نا، اس کی دلیل دے دیں کہ اس دور میں ہوگا، اس دور میں نہیں تھا، اس دور میں ہوگا، اس دور میں نہیں تھا۔ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کی یہ دلیل ہے کہ وہ اور اس دور میں کیوں نہیں تھا قتل و قتال ظلم کی بنیاد پہ؟ اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں فرمایا؟ اس دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی تھا، کیوں نہیں تھا؟ تو وہ قرآن میں کدھر ہے؟ کیا اللہ نے اس کو ضروری نہیں سمجھا اس اتنی بڑی چیز کو بتانے کے لیے؟ مسلمانوں کے عمل نہیں، جو صحابہ کا عمل ہے وہ کیا ہے، انہوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ صحابہ کا عمل کس بنیاد پہ ہے؟ اس قرآن کی بنیاد پر ہے، حضور پاک کی حدیث کی بنیاد پر ہے۔ قرآن میں کدھر ہے وہ؟ تو قرآن میں کدھر ہے؟ نہیں تو کہاں اسلام نے کہا نہیں کہ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، ظالموں کو روکو؟ بھائی ظالم کو کیسے روکیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے یا نہیں ہے تو آپ بول دیجئے۔ اس کے بعد جو آپ یہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ اس دور کے لیے تھا، اس دور کے لیے نہیں ہے، اس کی آپ دلیل دے دیجئے۔ قرآن میں کوئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ قتل و قتال
کرو. وہ اس طرح دلیل ہے کہ جو آیات قتل و قتال کے بارے میں کہی گئی ہیں، جو آپ آیات بیان کر رہے ہیں، ان کے سیاق و سباق دیکھیں، ان کا پیچھے دیکھیں، ان کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، ان کے آگے کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ وقت دیکھیں. نہیں بھائی، جب ایک آیت آتی ہے تو اس کے آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، اس کا ایک موقع محل بھی ہوتا ہے، وہ کس وقت آیت آتی ہے، اس کے پیچھے اس میں کیا چل رہا ہے، اس کے آگے کیا چل رہا ہے. آپ ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ قتل کرو اور یہ کرو. اب یہ بات پر جو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ تمہیں حج میں جانے سے روک رہے ہیں انہیں مارو، جب وہ حج کے لیے مسلمان جا رہے تھے کہ جب بھی لوگ تمہارے خلاف آئے اور تمہارے بریک ہو رہی ہے. نہیں فہد بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں کسی اور کو موقع دیتا ہوں.